السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ الحمدللہ ہم نے 32 آیات پڑھ لی تھی اور اب آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں ہر وقت توفیقیں دے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم اپنے رب کے احکامات پڑھیں، اللہ کی اس چٹھی کو پڑھیں، اس اللہ تعالیٰ کے خط کو پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اپنے نبی کے ہاتھوں۔ تو آئیے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا آدم کو، و نوح اور نوح کو، وعلی ابراہیم ابراہیم کے گھرانے کو، وعلی عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین سارے جہان پر۔ اب جو آل ہے نا، آل کا مطلب ہوتا ہے جس طرح تشریح کی گئی کہ نبی کی آل کیا ہوگی، تو کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیا مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ آل جو ہوگی وہ کچھ نے کہا اولاد ہوگی، کچھ نے کہا بیوی جو ہے وہ آل میں شامل نہیں، کسی نے کہا پھر وہ رشتہ دار ہو گئے، کسی نے کہا کہ صحابہ کرام ہو گئے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ آل کے اندر سارا کچھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، بیوی بچے، اس کے بعد رشتہ دار تمام، اس کے بعد صحابہ کرام، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پر ایمان لانے والے، وہ قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آل محمد ہو گئے ہیں۔ اور یہاں ابراہیم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ سب سے پہلے تو بزرگ ہستی آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو تمام جہان پر فضیلت عنایت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، ہر چیز کے نام بتائے، انہیں جنت میں نے بسایا، اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتارا۔ جب زمین پر بت پرستی قائم ہوگی تو نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کے ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات ان کو دعوت دی، لیکن قوم نے نہ سنی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے فرما برداروں کے علاوہ باقی سب کو پانی کے عذاب یعنی طوفان نوح بھیج کر ڈبو دیا۔ تو پھر خاندان خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عنایت فرمائی، برگزیدگی کی۔ اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمران کے خاندان کو بھی اس نے منتخب کیا۔ عمران نام ہے حضرت مریم کے والد صاحب کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اذ قالت جب کہا، قالت کہا، جب لمبی تا جو ہے یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے۔ قالت جب کہا، امرات عمرانہ، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں فی بطنی، ماں اس کی جو فی ہے، بطنی میرے پیٹ، بطن ہوتا ہے پیٹ، اور چھوٹی یہ جو ہے یہ میری طرف اشارہ میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، فتقبل سو تو قبول کر، منی مجھ سے، انا کا بے شک تو ہی، انت تو، انا کا بے شک تو ہی، انت تو السمیع العلیم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرتی ہوں، یعنی وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، تو یقیناً سننے والا ہے، پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فلما پھر جب وضعتها اس نے اسے جنا، قالت تو کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتها جنی ہے، موسیٰ مونس، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جاننے والا ہے، بما وضعت جو اس کو جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر اور نہیں ہے مذکر کل انثیٰ مونس جیسا ہے، یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہے۔
انی اور بے شک میں نے سمیتھا، اسم ہوتا ہے نام، سمیتھا اس کا نام رکھا، مریم مریم، انی اور بے شک میں، یسوہا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو۔ ہا جو ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہا کی ضمیر ادھر جاتی ہے جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو پناہ میں دیتی ہوں اس کا ترجمہ صرف نہیں ہوگا، جب ہا ساتھ آ گیا تو پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بھی کا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ حضرت عمران کی بیوی صحابہ کا نام تفسیرات کے اندر ہنا آیا ہے، جو حضرت مریم کی والدہ تھیں۔ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن چڑیا کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے، تو انہیں ولولہ اٹھا، اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی دعا مانگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی خاص اہتمام کیا جائے تو پھر ہی دعا مانگی جائے، جب بھی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور پھر انہیں بھی حمل ہو گیا، تو جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری سے مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، جب بچہ پیدا ہوا دیکھا وہ لڑکی ہے۔ لڑکی تو اس قابل نہیں کہ مسجد کے مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری تعالیٰ میں ظاہر کی کہ اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ واللہ عالم وضاحت، یعنی یہ قول بھی حضرت حنا کا تھا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، کل بھی جانتا ہے اور آج بھی۔ اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو مرد عورت ہے وہ مرد برابر نہیں ہے، یعنی مرد تو اس طرح کے کام کر سکتا تھا، عورت اس کا طرح کام نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہو اس کا نام اسی دن رکھنا جائز ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ یہ بخاری مسلم میں ہے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اپنے بھائی کو جب کہ وہ پیدا ہوئے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میرے یہاں رات کو بچہ ہوا، کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن رکھو۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ہے کہ ابو افسیر کے ہاں بچہ پیدا ہوا جسے وہ لے کر آپ کی خدمت نبی میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اپنے دستے مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں، اور وہ لے کے آگے، لیکن آپ کسی اور طرف متوجہ ہو گئے، بچے کا خیال ہی نہ رہا۔ حضرت ابو اسید نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے پایا نہ، گھبرا کر پوچھا، وہ کہا کہ وہ بچہ کہاں گیا؟ کہا کہ وہ میں نے گھر بھیج دیا۔ کہا پھر اس کا نام نا منظر رکھو، یعنی ڈرانے والا، یعنی یہ نذیر سے لفظ ہے جی۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہے، ساتویں دن عقیقہ کر کے جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سار منڈوائے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ خون بہایا جائے، اور یہ بہترین جو ہاں احادیث ہیں، زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی یہ روایات ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ساتویں دن بچے کا، یعنی جو پہلے آپ جو بھی رکھیں، چاہے پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ لیں، جو بھی پکاریں، لیکن جب 7 دن کا ہو جائے تو پھر نام کو پکا کر لینا ہے آپ نے، جو بھی ہے 7ویں دن وہ منتخب کر لینا کا بس یہی اب نام پکا کر لیا۔ اور 7ویں دن جو ہے جانور کو ذبح کرے، اس کا عقیقہ کرے، اس کا نام رکھے، بچے کا سار منڈوائے، اور ایک روایت میں ہے ختنہ بھی کیا جائے۔ اچھا، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ پھر اپنی بچی کو اور اس کے ہونے والی اولاد کو شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اب دیکھیں ان کی یہ خواتین جو اللہ کی نیک و برگزیدہ تھیں، ان کے خیالات کتنے جو تھے وہ
آگے تھے۔ اب دیکھیں کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کو بھی شیطان کی پناہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہیں، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں نا، لیکن اولاد کی اولاد کے لیے نہیں مانگتے۔ اور اگر آپ مانگیں، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا ہو اور کوئی عورت یہ کہے کہ اللہ اس کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی اولاد کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ، تو میرے خیال میں تو لوگ ہنسنا ہی شروع کر دیں گے ہماری اس طرح کی باتوں پہ، اور میرے خیال میں تو سب کو سنائیں گے بھی جا کے جو نزدیک کھڑے ہوں گے کہ دعائیں تو سنو ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خیالات کو کتنا جو ہے وہ بلند رکھا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت اس کو ٹھونکا لگا دیتا ہے جس سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، یعنی تم بھی پڑھ لیا کرو، انی اعوذہ بکا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ میں، اگر الفاظ مختلف بھی ہوں تو بات تقریباً ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، شیطان نے انہیں بھی دھچکا مارنا چاہا لیکن انہیں دیا ہوا ٹوپا جو ہے وہ پردے میں لا کر رہ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگا، ان کا کو چکا۔ تو دیکھیں جن کے ماں باپ نے ان کے لیے دعائیں مانگیں شیطان کی حفاظت سے، تو وہ کتنے عظیم لوگ بنے۔ تو جتنے یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کے تذکرے پڑھے جائیں تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ بھی عظیم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی جو زیادہ تر علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ پیچھے سے بھی علماء کی لڑی ہوتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے بہترین ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور بہترین نانی نانا دادی دادا، اور بہترین پھر بچوں کے مطلب کہ جو دادا پردادا جس طریقے سے آگے چلتا ہے جس سلسلہ، اس طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین یہ رشتے عطا فرما دے، اور ہماری اولادوں کو اور ان سے آنے والی اولادوں کو اور ان سے آنے والی اولادوں کو اور قیامت تک آنے والی اولادوں کو، اس طریقے سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اور قیامت تک آنے والی اولادوں کو اللہ تو شیطان کے چکروں سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کی چالوں سے اللہ تو محفوظ فرما دے۔ فتقبلھا، پس قبول کر لیا، تو قبول کر لیا ربھا، اس کے رب نے، ہا کی ضمیر اسی طرف جاتی ہے جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو فتقبلھا کا مطلب ہے قبول کر لیا، اور ہا قبول کر لیا اسے۔ اب ربو کا مطلب ہوتا ہے رب، تو ربھا اس کے رب نے، بھی قبول اچھی قبولیت کے حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، یعنی اس دعا کو قبول کیا اور اس بچی کو بھی جو نظر مانی تھی اس بچی کو بھی قبول کیا بہت اچھی قبولیت کے ساتھ۔ تو نظر اس طرح کی ماننی ٹھیک ہے کہ اللہ تو مجھے اولاد دے گا تو میں تیرے رستے کا حافظ بنا دوں گی، عالم بنا دوں گی، عالمہ بنا دوں گی، تیری مسجد کا محتمم بنا دوں گی، اور تیرے دین کا سپاہی بنا دوں گی، مجاہد بنا دوں گی۔ تو اس طریقے کی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، نظریں اس طرح کی نظریں جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک نظر اور مانتے ہیں ہم کہ اے اللہ، ہم کیا مانتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اگر تو مجھے بچہ دے گا تو میں جانور ذبح کروں گی، اللہ تو مجھے بچہ دے گا تو میں فلاں کام کروں گی، میں اتنے نفل پڑھوں گی یا میں روزے رکھوں گی۔ تو اس طرح کی نظریں جو ہیں نا وہ تفسیرات میں آپ دیکھیں کہ علماء کرام اس طرح کی نظر کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہوتی ہے ایک ادھار چیز، ادھار بات ہے کہ اللہ اگر تو کر دے گا تو میں کروں گی، یعنی ایک ادھارا کام کہ تو کر دے گا تو پھر میں کر دوں گی۔ تو ایسے نہیں آپ نے کہنا، آپ پہلے ہی جب 2 نفل آپ نے منت مانی ہے، 4 مانی ہے، 6 مانی ہے، تو آپ کہیں کہ اللہ میں حت المقدور پڑھ کے آپ پہلے ہی تو آپ جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں
پہلے ہی آپ پڑھ کے دعا کر دیں تو اس طرح کی دعا اگر نہ بھی نظر مانے تو وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس کے رب نے بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ اب انبتہ اور پرورش کی اس کی نباتن حسنن، بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ وکفلہا اور اس کا کفیل بنایا، یعنی کفالت کرنے والا، اس کی ذمہ دار، یعنی کھانے پینے کا، حفاظت کا، زکریا علیہ السلام کو۔ کلما جب بھی داخل ہوا، علیہ اس کے بعد، زکریا المحراب عبادت خانے میں، وجدہ پائی، اندہا اس کے پاس، رزقان کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ کالا یا مریم، کہا اے مریم، انا کہاں سے، لکی ھذا تیرے لیے ہے یہ رزق۔ قالت کہا مریم نے، یہ لمبی تے مونس کے لیے، ہوا یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یرزق کو رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر ہی اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور بہترین طریقے سے اس کو بڑھایا بھی، اور اس کی خیر خبر لینے والا حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس رکھی ہوئی روزی پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ حضرت حنا کی نظر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بہترین طریقے سے نشوونما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائی اور باطنی خوبی سے بھی بھرپور کر دی، اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش فرمائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ اچھا، حضرت ابن اسحاق کی تفسیر میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت مریم یتیم ہو گئی تھی، لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اللہ جانتا ہے دونوں وجوہات، ہو سکتا دونوں ہی مل بھی گئی ہوں، اور جو بھی ہو بہرحال قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام نے کی، وجہ جو بھی بنی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے بہنوئی تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک معراج والی حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب یہ حدیث ٹھیک ہے کیونکہ اصطلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ثابت ہوا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کی پرورش میں تھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی یتیم صاحبزادی کو بھی ان کی خالہ یعنی حضرت جعفر بن ابو طالب کی جو بیوی صحابہ تھی ان کے سپرد کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ خالہ کا مقام ماں کے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس آتے، ان کے حجرے میں جاتے تو یہ بے موسمی پاتے میوے ان کے پاس پاتے، مثلا گرمیوں میں سردیوں والے، سردیوں میں گرمیوں والے میوے ہیں۔ تو فرماتے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں نا اولیاء اللہ کی کرامات کی بھی دلیل ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں بھی آتی ہیں کہ یہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھا بھی کہ مریم جو تمہارے پاس جو رزق آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے دے۔ اس کے علاوہ نا کئی جگہ پہ یہ ان کی جو ہے تفسیر ہے کہ ان کا جو بڑھنا تھا نا وہ عام عورتوں سے زیادہ بہترین طریقے سے بڑھتی تھی۔ یعنی یہاں ہے نا بجادہ اندہ رزقا یا مرجون ناچا وہ امبتا نباتن حسنا، بہت اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا۔ کہ کئی جگہ ان کی تفسیرات یہ ہیں کہ یہ عام بچوں سے زیادہ ان کی ہو رہی تھی، یعنی کہ جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے تو یہ تھوڑے دنوں میں اتنی بڑھ گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اس چیز کے اندر ہیں کہ
یہ نیکوکار بھی پاک صاف بھی رہتی تھی، یعنی ان کو خواتین والے وہ جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے ہیں۔ اور یہ ایک دو دفعہ ناپاکی ہوئی کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہوئے، اور ایک جو ہے پہلے بلوغت میں۔ تو اس طرح کی بھی ان کے بارے میں روایت آتی ہیں، یا تفسیرات کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تو جہاں ہے نا اسے بہترین طریقے پر اس کو بڑھایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بڑھانا جو ہے وہ بھی عام عورتوں کی طرح بچوں کی طرح نہیں تھا، اس سے کہیں بڑھ کر تھا، اچھا تھا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ ہنالکا دعا زکریا، ہنالکا وہیں، ہونا وہیں، ہا ہونا ان کا مطلب ہوتا ہے وہیں، یہیں۔ ہنالکا وہیں دعا کی زکریا نے ربہ اپنے رب سے کہا ربی اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر ملتن کا اپنے پاس سے ذریاتن طیبتن اولاد پاکیزہ، انکا بے شک تو یہ سمیع الدعائی بہت سننے والا ہے دعا کو۔ اب یوں ہی دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس اس طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ کوئی دیکھا، اللہ تعالیٰ کے جہاں کوئی کرامت دیکھی اولیاء کی، تو فوراً ہی دعا بھی کی کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے اپنے پاس سے اولاد۔ فناداتہ تو آواز دی اسے ملائکہ تو فرشتوں نے، ہوا اس حال میں کہ وہ قائمون کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب میں عبادت خانے میں، عبادت خانے میں وہ یوں ہی نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں کی طرف سے آواز آ گئی، ان اللہ کہ اللہ یبشرک کا تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقم اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے بکلمتن ایک کلمے کی، یعنی ایک بات کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ کی طرف سے، وہ سیدن اور سردار ہوگا، وہ حصوراً اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، وہ نبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اچھا یوں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے یہ یہاں تعارف ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی اپنے رب سے، کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ عطا فرما دے، تو فرشتوں کی آواز بھی پھر آ گئی فوراً ہی۔ تو جب مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، تو فوراً ہی موقع پا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ لی، تو باوجود اپنے پورے بڑھاپے کے اور باوجود اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے، آپ بھی بے موسمہ میوہ یعنی نیک اولاد طلب کرنے لگے۔ یعنی اگر اللہ اس کو بے موسمہ میوہ دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسمہ میوہ مل جائے گا، یعنی میرا بھی تو عمر تو ڈھل چکی، لیکن بے موسم میوے مل جاتے ہیں، یا ذہن کے ان کے اندر آئی۔ تو خوب دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے جو مانگا، لیکن ظاہر میں تو یہ ایک ناممکن چیز تھی، اس لیے نہایت پوشیدگی سے یہ دعا مانگی۔ اور جیسے اور جگہ بھی ہے، ندان خفیہ، یہ اپنے عبادت خانے میں ہی تھے جو فرشتوں نے انہیں آواز دی، یعنی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز میں ہی مصروف تھے، یعنی ابھی عبادت خانے میں ہی تھے۔ اور انہیں سنا کر کہا گا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھنا، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ بشارت صرف ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یحییٰ نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حیات ایمان کے ساتھ ہوگی اور اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کا بعض اوقات ہم کہتے نہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ جو کام تھا، تو وہ کام کے پیچھے بات ہوتی ہے، تو اس طریقے سے بھی ان کو کلمہ کہا گیا۔ اچھا ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش اور آپ کے طریقہ کار پر تھے۔ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے،
حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم کی رضی اللہ عنہ سے اکثر ذکر کیا کرتی تھی کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق۔ دنیا میں آنے سے بیشتر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو انہوں نے ہی پہچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ سید کے معنی ہیں حلیم، بردبار، علم و عبادت میں بڑا ہوا، متقی، پرہیزگار، فقیہ، عالم اور خلق و دین میں سب سے افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے، شریف اور کریم کے ہیں۔ حصور کے معنی ہیں جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اپنے اوپر ضبط کرنے والا ہو۔ اور کچھ ضعیف حدیث کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ جس طرح وہ لوگ شی میل کو ترجیح دیتے، شی میل کی ساتھ تشبیہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو اس طرح کی باتیں انبیاء کے لیے کرنی جو ہیں یہ منع ہیں۔ وہ کچھ بھی تھے، لیکن ہمیں اس طرح کی فضول لغویات باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنے۔ اور یہاں کیا ہے حصور، وہ اپنے آپ پر ضبط رکھنے والے تھے۔ اور کئی روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود وہ عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو طاقت ہی نہیں دی گئی تھی، ایسا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو دوسری بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا لڑکا نبی ہوگا۔ یہ بشارت پہلے خوشخبری سے بھی بڑھ گئی، پہلی خوشخبری سے بھی آگے بڑھ گئی کہ جب بشارت آ چکی تب حضرت زکریا علیہ السلام خیال پیدا کہ ظاہر اسباب سے جس کا ہونا محال ہے، تو کہنے لگے کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے بالکل بانجھ۔ فرشتے نے اسی وقت جواب دیا کہ اللہ کا امر سب سے بڑا ہے، اسی کے پاس کوئی چیزیں ہونی نہیں۔ کالا، کہا، اے میرے ربی، اے میرے رب، انا کیسے یقون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وقت اور حالانکہ بالغانی جل کبر، بالغانی پہنچ چکا، ابلاغ سے لفظ ہے کبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی آکرون بانجھ ہے۔ کالا فرمایا قذالک، ایسے ہی اللہ یفعلو کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ کالا رب اجعل لی، کہا اے میرے رب بنا دے، آیتن میرے لیے کوئی نشانی۔ کالا فرمایا آیاتو کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں تکلم کلام کرنا، ناس لوگوں سے، ثلاثت ایام 3 دن، ثلاثہ 3 ایام، یوم کی جمع ایام 3 دن، الا رمضان مگر اشارے سے ہی بات کر سکے گا۔ وذکر اور یاد کر ربا کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح بالعشی اور تسبیح کر شام اور اذکار اور صبح۔ یعنی اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کہاں کوئی پھر نشانی مقرر کر، جس طرح ایک بے یقینی کی حالت ہوتی ہے بندے کی، جس طرح کہ ایک بچی تھی تو کافی دیر ہو گئی اس کو اولاد ہی نہ ہوئی، تو کہنے لگی کہ جب مجھے حمل ہوا تو پھر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے ہسبینڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا، پھر ہم نے وہ ٹیسٹ کروایا تو پھر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، پھر 2-3 جگہ سے کروایا ٹیسٹ، تو پھر جا کے کہیں دل کو یقین آیا۔ یعنی جب کوئی انہونی بات ہو جائے نا تو پھر اس طریقے سے نا کہ وہ ذہن کے اندر خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر کر دے، تو فرمایا یہ نشانی یہ ہے کہ تو وہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یعنی بات منہ کھلے، وہ بات یعنی الفاظ نہیں نکلیں گے منہ سے۔ یہ نشانی دی تھی زکریا علیہ السلام کو، صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کر، تو کثرت کے ساتھ صبح کر، شام کر، اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وصیت کی نصیحت کی ہے۔ تو فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز انہونی نہیں ہے، نہ اسے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ وہ کسی کام سے عاجز ہے، جس کا ارادہ ہو چکا اور اس طرح کر دے گا جب جس کا ارادہ ہو گیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام علامت جب طلب کرنے لگے تو کہا جا کہ نشان یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا، لیکن ہوگا تو صحیح سالم تندرست، لیکن زبان سے نہیں بات کر سکے گا، اشاروں سے ہی کرے گا۔
تو پھر 3 راتیں تندرستی کی حالت میں پھر حکم دیا کہ اس حال میں تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تسبیح اور ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی جب خوشیاں مل جائیں، کوئی تمنا پوری ہو جائے، تو پہلے سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے، پہلے سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے، پہلے بھی کرنی چاہیے اور ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور جب کوئی تمنا بار آئے تو پھر اس سے زیادہ تسبیح مشغول ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ پھر آگے سورۃ مریم میں آئے گی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے استفا کا تجھے چن لیا ہے، وطہرا کی اور تجھے پاک کیا ہے، بس تفا کی اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین سارے جہانوں کی عورتوں پر۔ یہ زیر جو آ رہی ہے یہ اس کے لیے آ رہی ہے، مونس کے لیے آ رہی ہے۔ یا مریم مکنوتی، اے مریم مکنوتی، یہ لفظ ہے قنوت سے، فرما بردار بن جا، لی ربی کا اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکائی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالکہ یہ من انباء الغیب کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اسے الیکا تیری طرف، وہاں کنتا اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ، یلقون لفظ القا سے ڈال رہے تھے، وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم قلم کی جمع ہے اقلام، اپنے قلم، ہوں اپنے، ایہم کہ ان میں سے کون ہے، یکفلو کفیل بنے، کفالت کرنے والا بنے، مریم مریم کا، وما کنتا اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو جب اب اللہ تعالیٰ جہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور تجھے پاک کر دیا سارے جہان کی عورتوں میں سے، تجھے منتخب کر لیا ہے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کیا کر اور سجدہ کرتی رہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ خبریں غیب کی ہیں، اب ہمارے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تجھے تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے، اور مریم کو ان میں سے یعنی کلمے قرآن ڈال رہے تھے نا، یہ کلموں کے ساتھ ہے کہ ان کو اس کو کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ نے انہیں ان کی کثرت عبادت اور ان کی دنیا کے بے رغبتی اور ان کی شرافت اور شیطانی وسواس سے دوری کی وجہ سے اپنا قرب خاص عنایت فرما دیا ہے۔ اب ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جو صفات حضرت مریم کے اندر تھی، ہم بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر، دنیا سے بے رغبتی، شرافت بھی ہو، شیطانی وسواس سے دوری بھی ہو، عبادتیں بھی ہوں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ تمام جہان کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی ہیں، ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں، یعنی قریشی عورتیں اونٹ پہ سواری کرتی تھیں نا، ان کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اور اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی گھر کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور رازوں کی حفاظت ہے۔ اور حضرت مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی، یعنی ہیں وہ جنتی لیکن یہ اونٹ پر سوار نہیں ہوئی۔ بخاری و مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے ساری دنیا کی عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، یعنی ہر جو ہے وہ حدیث کے اندر تھوڑا سا الفاظ کا زیادتی ہے یا کمی ہے، اور حدیث پہ ہیں کہ یہ چاروں عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے کامل مرد ہوئے، لیکن عورتوں میں سے کمال والی عورتیں صرف 3 ہی ہیں، حضرت مریم، آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت خدیجہ۔
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی روٹی کی تمام کھانوں پر ہے، یعنی عائشہ کی بھی ساتھ فضیلت ہے۔ یہ حدیث ابو داود کے علاوہ باقی سب کتابوں میں ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی ایک ہی بات ہر جگہ پہ مکمل ہی، لیکن حدیثیں ساری ٹھیک ہیں۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم تو خشوع و خضوع رکوع سجدہ میں رہا کر، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان بنانے والا ہے، اس لیے تجھے رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے۔ قنوت کے معنی ہیں اطاعت کے، عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، جو اطاعت عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، اس بات کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں۔ جب ہم قنوت کے لیے نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پہلے اگر ادھر ادھر توجہ ہے ابھی تو اب فوراً ہم متوجہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ہماری اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی نماز تو ساری کے اندر خشوع ہونا چاہیے، لیکن پھر دعا کے اندر کچھ اور ہی زیادہ خشوع ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو قنوت کے معنی ہیں عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ، یعنی اس کی ماتحتی اور ملکیت میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، سب کے سب اس کے حکم محکوم اور تابع فرمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ان باتوں کو تمہیں علم نہیں تھا، صرف میری وحی سے تمہیں معلوم ہوا، ورنہ تمہیں کیا خبر، تم کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑے ہی موجود تھے، یعنی تم موجود تو نہیں تھے، ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے، جو تم خبر پہنچاتے لوگوں کو، لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے۔ جب حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں ایک دوسرے سے وہ ہر کوئی سبقت کرنے پر تھا، سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال ہو جائیں اور جو اجر مجھے مل جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کہا میں نے اپنی نظر کے مطابق اللہ پر آزاد کر چکی ہوں، تم اسے سنبھالو، یہ لڑکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ خواتین جو حیض والی ہوتی ہیں وہ بھی مسجد میں نہیں آ سکتی، یعنی پتہ ہے کہ عورت بچی جو ہے تو بچی کے ساتھ کل کو یہ معاملہ پیش تو آئے گا، تو کہتی ہیں کہ اب تم جانو تمہارا کام، میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جا سکتی کیونکہ نام اللہ اس کی نظر کر چکی ہوں۔ حضرت عمران جہاں کے امام نماز تھے اور قربانیوں کے مہتمم تھے، یہ ان کی صاحبزادی تھیں، تو ہر ایک نے بڑی چاہت سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتہ میں ان کا خالو ہوتا ہوں، تو یہ لڑکی مجھے کو ملنی چاہیے، اور لوگ راضی نہ ہوئے تو آخر قرہ ڈالا گیا، اور قرہ میں ان سب نے اپنی اپنی وہ کلمیں ڈالیں جن سے وہ تورات لکھتے تھے، تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور یہی سعادت سے پھر مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں بھی یہ چیز ہے کہ نہر پر جا کر یہ کلمیں ڈالی گئیں، پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں، اور جس کا قلم ٹھہر جائے تو وہ حقدار ہوگا، تو اس طریقے سے وہ کو نکالتے ہوں گے قرہ، تو حضرت مریم کا کفیل بنے گا۔ تو چنانچہ سب کی قلمیں تو پانی بہا کر لے گیا، لیکن حضرت زکریا کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ وہ الٹی طرف چلنے لگ گیا، یہ بھی کئی روایت میں آتا ہے، یعنی پانی کے بہاؤ کی طرف نہ چلا، وہ دوسری طرف چلنے لگ گیا۔ ایک تو قرے میں کا نام نکلا، دوسرے وہ قریبی رشتہ دار تھے، پھر جو خود ان تمام کے سردار امام بلکہ نبی تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پس انہیں کو حضرت مریم سونپ دی گئی۔ اور اگلی آیت، اس قالت الملائکہ تو